میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کی میرے بیان سن کے ایک 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئیں، تو آپ حیران ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے، نہ وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں. آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا، اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا. کہہ رہے میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی. اور وہ تو کہہ رہے میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے، اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں، ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں. ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، ہمیں وہ کیا کرتا رہتا ہے، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے. بھائی سب سیٹ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی صبر، ٹھیک ہے نا. کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب کچھ اور لے کے جا رہے ہیں. ویسے میں بھی وہی مراد میں. اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا، بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دیے ہیں، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے. پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں. ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا، تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا. صحیح ہے نا؟ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر بند کر دوں گا. تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معذور، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے، میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہوں، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں. اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا. میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش. یہ ان کے پاس دلیل بھی، ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی کہ قرآن تو قصاص کی ترغیب دیتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جان بچانے کے لیے اسلام جب اس کی اجازت دے رہا ہے کہ دوسرے کی گردن اڑا دو، تو جان بچانے کے لیے میت کی چیر پھاڑ کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے اس کی وہ کہہ رہے ہیں اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ گردن اڑا دو. اسلام نے قصاص کی ترغیب بولو بھائی نہیں دیا. لوگ آیت نمبر دیکھتے ہیں کہ بھائی آیت نمبر زبردست. اسلام میں اصل یہ ہے کہ معاف کیا جائے، قاتل سے قصاص نہ لیا جائے. تبھی جہاں یہ آتا ہے نا تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نظام یہ ہونا چاہیے کہ اجازت ہونی چاہیے قتل کی، ترغیب اس کی ہے کہ معاف کر دو. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فرمایا جس قاتل کو مقتول کے ورثہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دیت لینے میں احسان سے کام لو. تو مقتول کے ورثہ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو بھائی کہا ہے کہ جس قاتل کو اپنے مقتول وارث کے بھائیوں کی طرف سے اجازت مل جائے حالانکہ وہ اس کے بھائی نہیں ہوتے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دینی بھائی ہیں، تھوڑا رعایت کر لو. اگرچہ اس قاتل نے تمہارے بھائی کو، باپ کو، بیوی کو، بیٹے کو قتل کر دیا، اب اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم اجازت دے رہے ہیں گردن اڑوا دو اس کی، لیکن ہے تمہارا دینی بولو بھائی انسانیت کے رشتے سے، بلکہ اس میں ذمی بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے. قرآن کہہ رہے اپنے بھائی کو کیا کرو، انسانیت میں تمہارا کیا یہ، اگرچہ اس نے قتل کر کے جرم کیا لیکن اس جرم کی سزا دیت کی شکل میں، پیسے لے لو، کیونکہ تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی پیسوں سے کر لو، کیونکہ وہ مقتول تو اب زندہ بولو نا بھائی، اور مقتول خود قیامت میں انتقام لے لے گا. تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا دینی بھائی ہے، یا انسانیت میں تمہارا کیا ہے رشتہ ہے، انسانیت کے لحاظ سے تمہارا. تو قرآن قصاص کی ترغیب نہیں دیتا، قرآن کس کی ترغیب دیتا ہے؟ معاف کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی سعودی عرب میں یا کہیں بھی جہاں قصاص کا قانون ہے، مقتول کے ورثہ کو آخر دم تک کوشش کی جاتی ہے معافی پر اکسانے کی، اور یہ حکومتی سطح پہ کام کیا جاتا ہے. کئی بار ایسا سعودی عرب میں ہوا ہے کہ وہ تلوار لے کے جلاد کھڑا ہے معاف کرنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے،
اور حکومتی اہلکار اور جا کے قاتل کے اولیاء اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی چھوڑ دے. علماء جاتے ہیں باقاعدہ اس کو معاف کرنے کی ترغیب پر کیا کرتے ہیں؟ بیان. کیونکہ قرآن کس کی ترغیب دے رہا ہے؟ معاف کر دو. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ قتل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کن پٹی پہ گولی رکھے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے. ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. قاتل کو, قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, صرف موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے. قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیا بھی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ یہ ترغیب اس نے دی تھی. ہاں, قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہے وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو, کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے؟ ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے؟ قاتل. آپ کون ہو؟ پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھائی, ٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دینا لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا؟ اس لیے کہ بھائی اس فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو, پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا بھائی, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے, جہاں زید ملتا ہے, میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کیا ہے, میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا ہے, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آ جا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا, تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائے کہاں سے, اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کے نکال لے. عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں جہاں ملے نا اس کو بولتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے ہیں نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, اٹھا کر کے کیا کرتی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر. کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے, اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے. تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا.
کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ اگر کیا کہے گا وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا میں ٹینشن نہیں نہ، وہ میرا 1 کروڑ لے لیا میں اس کو ٹینشن نہیں نہ دوں، یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے، اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے، گولی نہیں ماریں گے تو کم سے کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں؟